نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صباح الخیر صباح النور۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنے درس نمبر 15 کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کے ترجمے پڑھا کرتا ہوں اور خود بھی مستفید ہوتا ہوں اور آپ سب کو بھی مستفید کرتا ہوں۔ آج دیکھتے ہیں قرآن کریم کی جن آیتوں سے نظریں گزریں گی اور ہم اس کی سماعت کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم انسانوں تک پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اور وہی آیتیں دہراتا ہوں۔ سورہ مزمل کی آیت ہے فقر ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ دوسری طرف فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو اور غور سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ ایک پرانی آیت جو مجھے بڑی اچھی لگی اور بہت سی باتیں واضح کر دیتی ہیں، کہ جس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 160 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ سورہ انعام آیت 160۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی وضاحت ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں۔ تو یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں، ایمان والوں پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 157۔ سبحان اللہ۔ تو جو سیدھے رستے پر ہیں ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں سورہ ہولڈ کیجئے، سورہ بقرہ آیت 177 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا۔ سورہ بقرہ 175۔ آگے سورہ بقرہ 177 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں، ہم سب سے فرماتے ہیں کہ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب یعنی قرآن پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 77۔ سبحان اللہ بابا، دیکھیں کتنا واضح کلیئر کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرق۔ جو اچھے لوگ پسندیدہ لوگ ہیں ان کی یہ قسمیں بتا رہے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 186 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اسوہ حسنہ ہے نا، یعنی پورے قرآن کا نمونہ ہے ان کی ذات مقدس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت 186 میں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ سورہ بقرہ آیت 186۔
اللہ اکبر۔ وہ نہیں میں دعا پڑھتا ہوں اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ تو آگے جناب علی جی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں مزید فرما رہے ہیں روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی۔ اب تم کو اختیار ہے کہ تم ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو اور ان سے مباشرت نہ کرو، یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا عمدہ باتیں ہم سب کو بتائیں، ہمارے علم میں آئیں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے سے، اور ان کی تشریح، ان کی مزید وضاحت ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتی صاحبان اور جنہوں نے علم دین حاصل کیا، پراپر مدرسوں میں، پراپر دارالعلوم میں بیٹھ کر اور کلاسز لیں اور امتحانات دیے، وہ مجھ سے اور ہم جیسے نالائق لوگوں سے کہیں زیادہ بہتر علم رکھتے ہیں، احادیث کا علم رکھتے ہیں، تو ان کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے۔ بلکہ قرآن میں آیت ہے جس کا ترجمہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میرے خیال سورہ انعام کی آیت مبارکہ ہے کہ اے لوگو، جب تم کسی مسئلے میں جھگڑ پڑو یا کسی بات پہ الجھ پڑو تو فوری اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرنا، اور ان کی طرف بھی جو تم میں صاحب حکومت یعنی صاحب علم ہے۔ تو صاحب علم کون ہوتے ہیں؟ علماء کرام ہیں، مفتی کرام ہیں، اجتہاد کرنے والے ہستی ہیں، تو ان سے بڑی اچھی رہنمائی ملتی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اور جب قرآن کریم پڑھیں اور جہاں خود بھی نہ سمجھ جائے تو ان سے رجوع کریں اور ان سے علم حاصل کریں اور اپنی تصحیح کریں، اور اگر ہو سکے، اگر بہت زیادہ شوق ہے تو باقاعدہ عربی کا علم حاصل کریں، کہ چونکہ عربی زبان جو ہے میں ہی قرآن کریم نازل ہوا ہے، تو اس کو ٹھیک سے سیکھنا قرآن کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور جن لوگوں نے عربی زبان کو سیکھا اردو یا پنجابی یا کسی زبان کے بھی ہوتے ہوئے، تو انہوں نے بہت کمال کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بڑے راضی ہوں گے۔ تو اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور اپنے لیے بھی اور سب کے لیے۔ ایک دعا آج میں شامل کیے دیتا ہوں کہ میں اکثر دعا پڑھتا ہوں، جیسے میں پڑھتا ہوں جس میں میں ساری نوع انسانیت کو کس طرح شامل کرتا ہوں، وہ آپ بھی آمین کہیے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وانا علی احسان ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا وتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک مجید۔
اے خالق ہر بلند بستی، اپنے دربار عالی مقام میں سورہ فاتحہ، قرآن کریم، درود پاک اور دیگر مانگ گئی دعاؤں کو اجر و ثواب، فضائل و برکات، اور یہ جو ہم نے قرآن پڑھا اس کی بھی برکات اور فضائل، سب سے اول و آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بخشتے ہیں۔ پھر درجہ بدرجہ تمام پیغمبران اسلام، خلفۂ راشدین، اشرم و بشرا، ازواج محترات، امہات المومنین، بنات رسول، ابن رسول، آل رسول، شہدۂ کربلا، صحابہ کرام، صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین، امام مجتہدین، شہدۂ کرام، کتب ابدال غوث، ولی علیہ کرام، بزرگان دین اور تمام مسلم جن و انس رحمۃ اللہ علیہ جنہیں آپ نے پسند فرمایا، ان سب کو بخشتے ہیں اور سب کے بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں۔ پھر باری تعالیٰ کائنات کے تمام فرشتوں، بالخصوص جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کو بھی کلام پاک کا اجر و ثواب بخشتے ہیں اور ان کے بلندی درجات کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ پھر باری تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت آنے والے تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو بھی کلام پاک کا اجر و ثواب بخشتے ہیں اور اس دعا کو صدقہ جاریہ بنانے کی ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے۔ پھر باری تعالیٰ درجہ بدرجہ تمام پیغمبران اسلام کی امتیوں، بالخصوص رسالت ماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، جن میں ہم بھی، ہمارے اہل خانہ، ہمارے والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، حلقہ احباب، حاضر غائب اور بہت سے مسلمان مومنین، مسلمین و مسلمات شامل ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، مگر آپ علام الغیوب، ستار العیوب، فار الذنوب ہیں۔ اپنے لطف و کرم سے انہیں بھی ہماری دعاؤں میں شامل کیجیے اور کسی کو باقی مت چھوڑیے۔ سبھی کو آپ کی رحمت، مغفرت، ہدایت اور مدد کی ضرورت ہی ہے اور رہے گی۔ باری تعالیٰ خصوصی طور پر والدین اور ہم سے منسلک ہمارے رشتہ داروں اور دوست احباب، حلقہ احباب کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں اور خصوصی طور پر ان کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی کی دعا کرتے ہیں، جن میں ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب سبھی شامل ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ ان ربی لسمیع الدعاء ان ربی قریب مجیب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔